بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکات القرآن میں آج تعارف ہے سورۃ الحجر کا۔ یہ 13ویں پارے میں سورہ ہے، مکی سورت ہے، اور اس سورہ کا نام ہجر قوم صالح علیہ السلام کی بستی کے نام کی مناسبت کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے وَلَقَدْ کذب اصحاب الحجر المرسلین، بلا شبہ بستی ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس سورہ کا جو مضمون ہے اس کا تعلق ان نافرمان قوموں پر اللہ کے عذاب کے ساتھ ہے جو سرکشی کرتی رہیں، بغاوتیں کرتی رہیں۔ ان کی روداد کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر جس طرح سورہ بقرہ میں آیا ہے، یہاں پر پھر مقرر بڑی تفصیل کے ساتھ وہ ساری داستان کو ایک اور خوبصورت حسین انداز میں اس کو دہرایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر، ان کی تبلیغ، ان کی کوششیں، ان کی جد و جہد، ان کی عظیمت کی داستان کو حسین انداز میں یہاں پیش کیا گیا ہے۔ اس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ قرآن کی حقانیت، قرآن کی عظمت، یہ الف لام را سے شروع ہونے والی صورت ہے، جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ یہ کتاب روشن ہے اور اس کی آیات روشن ہیں، کھلی ہیں۔ پھر یہی مقام ہے کہ جس پہ اللہ رب العزت نے اس کتاب مبین یعنی قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ اپنے لیے لیا ہے۔ فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی بلا شبہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کلام مجید قرآن حکیم الحمد سے لے کر والناس تک جو آج مسلمانوں کے پاس موجود ہے، پوری دنیا کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، زمین کے دھرتی کے ہر کونے میں جہاں مسلمان رہتا ہے، بستا ہے، اس کے پاس جو کتاب مبین ہے، قرآن حکیم ہے، وہ ایک جیسا ہی ہے۔ یعنی الحمد سے لے کر والناس تک نہ کسی آیت میں، نہ کسی صورت میں، نہ کسی پارے میں، نہ کسی لفظ میں، نہ کسی حرف میں کوئی تغیر، کوئی تبدل، کوئی متبادل بالکل نہیں۔ ایک جیسی کتاب پوری دنیا میں موجود ہے۔ یہ بہت بڑا ایک اعجاز ہے۔ اب دیگر آسمانی کتابیں جو اس وقت الہامی مذاہب کے ماننے والوں کے پاس موجود ہیں، آپ ان سے کمپیئر کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج جو موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، جسے سدرہ کے مکی جناب سیدنا جبریل امین لے کر آتے رہے۔ 23 سال کی کم و بیش مدت میں جو قرآن حضور پر نازل ہوا تھا، وہ جتنا نازل ہوا تھا وہ سارے کا سارا آج مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ نہ تو اس میں کوئی کمی ہے اور نہ ہی کوئی اس میں اضافہ ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے 2 باتیں بڑی اہم کی ہیں۔ ایک بات یہ کہیے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اور یہ کلام مجید کے اندر 3 مقامات ہیں جہاں قرآن نے چیلنج کیا ہے پوری دنیا کو کہ اس کی مثل تم کوئی آیت، کوئی سورت، ایک آیت، ایک سورت، 10 آیتیں تم لے کے آ جاؤ۔ پھر خود کلام مجید نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں لا سکتے، یہ کام تمہارے بس میں نہیں۔ حالیہ دنوں میں انڈیا کے اندر بھی ایک بات، ایک شخص ہے اور نام نہاد مسلمان ہے، جیسے ہی اس نے یہ کلام کیا، بیان دیا، 26 آیات ہیں، اس پر اس نے بہتان لگایا کہ یہ آیات اصلاً اللہ کا کلام نہیں ہے، اور معاذ اللہ یہ خلفائے ثلاثہ نے شامل کی ہیں۔ اور اس کا یہ کہنا جو ہے، اس کہنے سے قرآن مجید کی کسی آیت کا کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اس پر کفر لازم آ جاتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ ایک اب کہلانے کے طور پر ٹھیک ہے، وہ مسلمان کہلائے لیکن حکماً وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے خلفائے ثلاثہ کا نام لیا اور حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ شیعہ بورڈ کا جو اوقاف کا بورڈ ہے اس کا اس سے تعلق ہے۔
تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی ایک سامنے آیا. بہرحال اہل تشیع نے اس کی تردید بھی کی، اس کی مذمت بھی کی اور اس سے اپنا علاقہ بھی جدا کیا. لیکن ہم یہاں پر یہ توجہ دلائیں گے کہ خلفائے راشدین حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امام حسن مجتبیٰ تک یہ خلافت راشدہ کا حسین دور ہے. اس دور میں قرآن کی یقیناً خدمت کی گئی، قرآن کو جمع کیا گیا، قرآن کریم کی اس کے اوپر زیر زبر پیش، اس کے اوپر جو حرکات لگی ہیں، اس کی ترتیب ہوئی ہے اور جمع کیا گیا. یہ یقیناً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ ہوتا رہا اور اس کی خدمت جاری رہی، یہاں تک کہ اس کے زیر و زبر کا جو کام ہے اور یہ کام جو ہے حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام ہے. اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ سارے کام کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے ہیں. اگر کوئی ایک آیت اضافہ کی جاتی، کمی کی جاتی، جہاں یہ الزام ان تینوں پر آئے گا وہاں حضرت مولا کائنات پر بھی آئے گا. لہذا اس بات پر اہل اسلام کا اجماع ہے کہ یہ قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدل نہیں. ایک واقعہ امام قرطبی نے اس پر نقل کیا ہے حفاظت قرآن پر، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اور بیان ہمارا آج کا مکمل ہو جائے گا. امام قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے ہارون رشید کا، یعنی خلافت عباسیہ کا زمانہ ہے، مشہور خلیفہ ہیں. ان کے پاس ایک یہودی نوجوان آیا جو بہت خوبصورت تھا، نوجوان تھا، اور بادشاہ نے کہا کہ اتنی پیاری صورت کے ساتھ اگر تم جہنم میں جاؤ تو یہ کس قدر افسوسناک بات ہے. یعنی اس کے حسن و جمال کو دیکھا، قد کاٹ کو دیکھا تو بادشاہ کو رشک آیا کہ ایسا حسین آدمی بھی جہنم میں جا کر جلے گا. تو اس نے دعوت دی کہ تم اسلام لے آؤ. تو اس نے اس بات پر بڑا برا منایا اور چلا گیا. 1 سال کے بعد وہ نوجوان واپس آیا اور وہ اس نے کہا میں تو مسلمان ہوں. بادشاہ حیران ہوا اور اس نے سبب پوچھا کہ تو کیسے مسلمان ہوا. اس نے جو سبب بتایا وہ سنیے. اس نے کہا کہ میں نے تحقیق کی، ریسرچ کی کہ مذہب سچا ہے کون سا. جتنے مذاہب ہیں میں نے سب پر غور و فکر کیا، ان کے جو ان کے احکام ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کی دعوت ہے اور ان کے ہاتھوں میں جو کتاب ہے میں نے سب پر ریسرچ کی. اس نے کہا کہ میں نے یہود کی تورات میں تبدیلی کی، خود کہا میں نے ایک تورات لی، اس کے اندر میں نے خود تغیر و تبدل کیا اور اسے آگے پیچھے لکھا اور اس کے ان کے عبادت خانے میں فارسیل برائے فروخت کے لیے لے گیا. انہوں نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور خرید لیا. پھر میں نے انجیل کے مضامین کو اسی طریقے سے الٹ پلٹ کر آگے پیچھے کر کے وہ میں عیسائیوں کے عبادت خانے میں لے گیا اور ان کے پاس میں نے کہا اس کو خریدو. تو انہوں نے اس کو چند ایک مقامات دیکھے آگے پیچھے دیکھ کر انہوں نے بھی خرید لیا. پھر اس نے کہا کہ میں نے قرآن مجید میں بھی یہی کام کیا کہ اس میں کچھ تبدیلی کی، کچھ آیات کو آگے پیچھے کیا، تغیر و تبدل کیا اور میں مسلمانوں کے پاس ان کی مسجد میں لے گیا اور انہیں جا کر کہا کہ یہ میں بیچنا چاہتا ہوں، یہ قرآن ہے آپ کا تو یہ لے لیں. انہوں نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے فوراً بعد تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو ہمارا ہے، یعنی ہم مسلمانوں کے پاس جو کتاب مبین ہے یہ وہ نہیں ہے، اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہیں. انہوں نے خریدنے سے انکار کر دیا اور ممکن تھا کہ وہ شاید میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے تو میں نے اسی وقت ان کے سامنے اس بات کا اظہار کیا. میں نے یوں یہ ارادہ اس لیے کیا تھا یہ تورات کے ساتھ، انجیل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، تاکہ میں یہ جان سکوں کہ کون سی کتاب حق ہے، کون سی کتاب سچ ہے. سو میں نے اس بات سے جان لیا کہ مسلمان کبھی بھی اس بات پر آمادہ نہیں ہوں گے کہ ان کی کتاب میں کوئی تغیر و تبدل کیا جا سکے. مسلمان پوری دنیا کے اندر عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ الحمدللہ یہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے اور اس قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہے مسلمانوں کی زبانوں پر کہ ہمارے معصوم بچے یعنی 6 7 8 سال 9 سال 10 سال کی کم عمر بچے جو ہیں ان کو الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مکمل
مکمل یاد ہوتا ہے. اور یہ 1 2 3 4 نہیں، ہزاروں لاکھوں بچے ہیں، اور یہ بہت بڑا قرآن کا اعجاز ہے. اور اس میں یقیناً یہ جہاں ایک معجزہ ہے، قرآنی اعجاز ہے، وہاں اسباب کی دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ خدمت مسلمانوں سے لیتا ہے. یعنی وہ لوگ جو ان بچوں کے لیے موقع مہیا کرتے ہیں، مدارس کے لیے موقع مہیا کرتے ہیں، اور جو ماں باپ اپنے بچے اس کے کام کے لیے دیتے ہیں، وہ یقیناً اتنی بڑی خدمت کرتے ہیں کہ میں اگر کہوں کہ جو ذمہ حفاظت قرآن کا اللہ نے اپنے لیے لیا ہوا ہے، وہ اللہ کے اس کام کے اندر پروردگار عالم جل وعلا شانہ کے کام کے اندر شامل ہوتے ہیں. میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل نصیب فرمائے، اسے پڑھنا، تلاوت کرنا، اسے سمجھنا، سیکھنا، سکھانا نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.